بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ ناظرین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بیان جس نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر میں نبوت ہوں یہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر میں رسالت یہ رسالت کا ٹکڑا ہے، میں قرآن ہے یہ قرآن کا تفسیر ہے۔ یعنی تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، تمام نبیوں کا سردار ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کے بعد اس نبی کے برابر کوئی نہیں جو رحمت للعالمین ہے، جیسے خدا نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور یہ ہے رسول اللہ، یہ حسن نسب، یہ نمونہ ہے کہ مومن کے لیے اور خواتین کے لیے جناب فاطمۃ الزہرا نے خدا نے منتخب کیا کہ تمام دنیا کی خواتین اور جنت کا حوروں کا سردار ہے جناب فاطمۃ الزہرا۔ جیسے کہ کچھ خواتین افضل ہے، یعنی عزت والا ہے، اس میں حضرت حوا آتا ہے، حضرت مریم آتا ہے، حضرت آسیہ، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، حضرت خدیجہ وغیرہ ذالک، مگر جناب زہرا کے برابر کوئی خواتین نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ کے برابر کوئی خواتین، مرد نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے جس کے پیغمبر نے یہ میرا ٹکڑا ہے۔ کہ میں نے بار بار کہا رسول اللہ جب نماز پڑھنے سے نکلتا پھر اس کے دہلیز پر سلام کرتا، السلام علیک بنت اہل بیت النبوہ۔ یہ جناب زہرا کی شان آئے، یہ جو سورہ قدر یہ اس کی شان میں نازل ہو، انا اعطیناک الکوثر جناب زہرا کی شان میں نازل ہو۔ سورہ دہر بہت سورہ جناب زہرا کی شان میں نازل ہوا۔ جب اس کا نکاح کا وقت آیا مدینہ میں، بہت تمام اصحاب لگ بھگ پیغمبر کے پاس رشتے مانگنے آیا، تمام پیغمبر خاموش ہوا۔ کیوں خاموش ہوا؟ قرآن ہی فرماتا میرا نبی لب نہیں کھولتا جب میں حکم نہیں دیتا، اللہ کے حکم کے تحت رسول اللہ بات کرتا۔ اس وقت پیغمبر نے فرمایا ایک ستارہ کی جھلک آ جائے گا، جس کی گھر کی طرف آئے گا اس کے ساتھ جناب زہرا کا نکاح میں نے اللہ پر چھوڑا۔ تواریخ میں ہے جناب زہرا نے تسبیح اٹھائی، اس لیے ہم تسبیح زہرا، جب ستارہ وہ جھلک، ستارہ نہیں آیا، ستارہ کی جھلک آیا، جناب زہرا نے شروع کیا اللہ اکبر، یعنی آپ بڑا ہے خدا 34 مرتبہ۔ جب مولا علی کے گھر کا تمام مدینے کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس نے کہا الحمدللہ، نے شکر ادا کیا۔ اس کے بعد کہا سبحان اللہ تو منزہ پاک ہے۔ یہ بن گئے تسبیح زہرا۔ جہاں جہاں قرآن میں آپ کو ذکر نظر آئے، امام فرماتے ہیں اس ذکر سے مراد ہے تسبیح زہرا، اس لیے نماز کے بعد ہی پہلے تسبیح زہرا پڑھنا۔ تسبیح زہرا بڑی تاکید ہے، اس وقت مجھے وہ بحث نہیں ہے۔ اور جب نکاح ہوا، مولا علی اس وقت غربت کے عالم میں ہے، اس نے وہ زرہ بیچ دیا، تمام پتہ ہے، 500 درہم، اسی میں شادی کا وہ بندوبست ہو گیا۔ پھر پیغمبر نے مہر مقرر کیا 500 درہم، مگر جناب زہرا کا 2 نکاح ہوا، ایک ہوا عرش پر، ایک ہوا فرش پر۔ فرش پر جناب محمد رسول اللہ نے پڑھا، عرش پر خود خدا نے پڑھا کہ یہاں مہر اتنا ہوا، خدا نے مہر اس کو زمین آسمان جتنا بھی کرے زمین پر پانی ہے یہ جناب زہرا کی مہر میں ہے۔ بس سوچنا چاہیے جو زمین میں غذا دانہ نکلتا ہے، اگر ہم نے جناب زہرا کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے حرام کھایا، پانی بھی جتنا بھی ہے، اور دوسری یہ سب جناب خدا مالک ہے، اس نے جناب زہرا کی مہر میں عطا کیا۔ ہم کو حق ادا کرنا، جناب زہرا کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ اور دوسری چیز جو ہماری ماں بہنیں ہیں، جتنے بھی خواتین ہیں، ان کو عزت ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھو عرب میں کیا ہے، ایک 7 لڑیز ایک اونٹ، یعنی یہ قومت نہیں، بدکاری، زناکاری، باپ کو دفن زندہ کرتا ہے کچھ۔ جب خدا نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے رسول میں نے عطا کیا حوض کوثر، پیغمبر نے عرب کو سمجھایا دیکھو بیٹی کیا ہے، یہ رحمت ہے۔ اگر پیغمبر تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے رحمت جناب زہرا ہے۔ یہ سمجھایا عورت ایک گلاب ہے، چاہے بہن ہے، چاہے مسز ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے ماں ہے، چاہے جو بھی ہے، اس کو پیار لے لو، نفرت مند کرو، مارو مت، چاہے ماں بھی کیوں نہ ہو۔ ہر خواتین کے ساتھ محبت اور پیار، یہ گلاب ہے، جناب زہرا نے یہ گلاب ہے، گلاب کو پیار چاہے تماچا نہیں۔
اور کتنا رتبہ ہے جناب زہرا کا. جناب زہرا کا بابا ہے محمد رسول اللہ رحمت للعالمین، اس کا جو شوہر ہیں خیبر شکن شیر خدا ید اللہ وج اللہ ولیوں کا سردار مور، کسی خواتین ایسا شوہر نہیں ہے. اس کے 2 بچے جنت کے جوانوں کا سردار ہے حسن حسین، کسی خواتین اپنے ایسا بچہ پیدا نہیں. اس کی 2 بیٹیاں زینب علیہ السلام، حضرت کلثوم جس نے روشن یزیدیت ختم یا حسین روشن، یہ اسی جناب زہرا. اس نے تمام عالمین کی خواتین کو ایک درس دیا. دیکھو اگر غربت بھی ہے، بچوں کو درس کیسا دینا، کیسا بچہ بنانا، یہ علم کی بیس پر کتنا علم کتنا پاکیزگی ان کی شان میں آئے تطہیر نازل ہوا. یہ جناب زہرا ہے. یہ جو میدان مباہلے میں یہی بیٹی آیا اور اس کا شان کسی کا دم نہیں ہے. کیا میں بیان کروں گا. جناب زہرا وہ ہے جو بھی توسل آپ کو کریں گے ہر حاجت نکلے انشاءاللہ کام آئے گا. ان کا نماز بھی ہے، مگر میں گزارش تمام مومنین کر جو ایام فاطمہ آنے والا ہے، کل بھی شروع ہو جائے گا. یہاں پورا شہر سجا گیا کہ میرا دوست بہت کلوز دوست ہے لکھنؤ کا بلال کاظمی صاحب، وہ مجلس 3 مجلس پر اس کے نوا خانہ آج رات آیا. ندیم سرور صاحب اس کے 2 بچے. یہ مرکزی مجلس یہاں رہتا ہے حیدرآباد میں. اس میں جب سے محرم سب کے پاس کل شروع ہو جائے گا بلیک لباس، یعنی یہ محرم سمجھو عاشورہ ہے. 3 مجلس مرکز اس کے 3 مجلس میں، اور توبوت بھی نکلتا ہے جناب زہرا کی، وہ سب دکھاتے ہیں لائف میں. اور اس وقت دیکھو ایران آ رہا، ادھر بھی کربلا بھی سجا گیا کہ مرجع لوگ یعنی سیستانی صاحب سید ہم سب زور دیتے ہیں جناب زہرا کی مجالس پر، کیونکہ قاتل سب کو پتہ چلے گا ورلڈ میں اس کا قاتل کون ہے. یہ جو رسول اللہ، میں ایک چیز بتاؤں گا کہ یہ فاطمہ زہرا کا قاتل نہیں ہے. اس نے جناب زہرا پر تپج نہیں مارا، اس نے جناب زہرا کا زخمی نہیں، اس نے رسول اللہ کو یہ رسول اللہ کا قاتل ہے. اس لیے پیغمبر فاطمہ تو بذات منی، اگر جناب زہرا زخمی ہوا یہ رسول اللہ زخمی ہوا. اگر جناب زہرا پر تپج مارا یہ رسول اللہ پر تپج مارا. اگر 2 پسلی ٹوٹ گیا جناب پہلو شکست، یہ رسول اللہ کا پہلو شکست ہو گیا. یہ قاتل کون ہے وہ تو خدا جانتا ہے. جو بھی ہے خدا اس کو لعنت کرے گا. اس نے رسول اللہ کو رلایا. یہ کتنا قاتل ہے. اگر میری بیٹی یا آپ کی کسی کی بیٹی کوئی کو ظلم کرے گا، ہم FIR کاٹے گا یا لڑائی کرے گا، کلہاڑی اٹھائے گا، حملہ کرے گا. مگر قائم جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے خاطر زمین آسمان خلق کیا، وہ ہے اسی کی بیٹی. اب تمام مسلمانوں کو چاہیے، یہ ون سائڈ نہیں، شیعوں کو چاہیے نہیں، تمام مسلمانوں کو، جتنے بھی پورے زمین پر مسلمان ہیں ان کو چاہے جناب زہرا کا قاتل پر لعنت کرنا اور جناب زہرا کی غم پر رونا. میں گزارش ہر محلے میں، ہر قصبہ میں، ہر شہر میں مجلس کرنا چاہیے، کیونکہ تبھی تو ظاہر ہو جائے گے سامراجی طاقت، سامراجی یہ جو گندے لوگ ہیں اس وقت بھی اسرائیل کی شکل میں، یہ وہی لوگ تھا آگے بڑھ گیا. یہ نجس لوگ ہیں جن لوگوں نے اہل بیت پر اور مظلوموں کو ظلم کیا. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں ہر محلے میں ہم پیسہ برباد کرتے ہیں، مختلف لاکھوں پیسہ خرچ کرتے ہیں مختلف چیزوں پر، اس پر خرچ کرو مجلس پر جناب زہرا عطا کی، کیونکہ سب ہوا، فضا، پانی، دانہ یہ جناب زہرا کا ہے. ہم اسی کے مجلس کریں گے. ہم نے کچھ کیا کیا، ہم نے پھر بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتا. اور مجلس کرو پر کتنا بھی خرچ کرو جناب زہرا کے نام پر، مولا کی قسم واپس دیں گے آپ کو، قبر میں کام آئے گا. مرنے کے بعد پتہ چلے گی جناب زہرا کی شان کے. ہر قصبہ، ہر محلے میں مجلس منتخب کرو، کیونکہ یہ جناب زہرا کے ایان، یہ کربلا کی بنیاد ہے. یہی کربلا، یہ جو آگ ان لوگوں نے لگایا دروازے پر، یہی آگ پہنچ گیا کربلا. انہی لوگوں نے خیمہ جناب زہرا کی اولاد کو جلائی، جس پر کتنے معصوم بچہ شہید ہوا کربلا میں. ادھر بھی آگ پورے امام حسین کے خیمہ ان لوگوں نے جلایا. جیسے نمرود لئی نے انہی کا جاد، ابراہیم ان کا جاد آگ میں پھینک دیا، مگر اس وقت خدا کو بچانا، کیونکہ اس کے پشت میں حضرت اسماعیل ہے، نور نبوت ہے. یہ بہت الگ بات ہے. اور انشاءاللہ ہر جگہ مجلس برپا ہو جائے گا. اور کیا میں بیان کروں گا جناب زہرا کی شان. جناب زہرا وہ ہے جو تمام مومنین کو
میں نے بار بار کہا جب یہ میدان محشر میں قدم رکھے گے، خود پیغمبر فرماتا ہے اے سلمان سنو، جب میری بیٹی قدم رکھے گا اس وقت آواز آئے گی اے لوگوں اپنی آنکھیں بند کرو، سر جھکاؤ، جناب زہرا کی سواریاں کس مصیبت میں آج، اس وقت تمام اہل محشر رو رہے گا، پیغمبر پر قیامت آئے گا کہ لکھ رہا ہے خدا آواز اس پیغمبر فرمائے گا اے زہرا کیا لایا؟ اس نے کہا بابا اب غم مت کھاؤ، میں نے شفاعت کا سامان ساتھ لایا۔ جب اٹھایا تو مولا عباس کے دو بازو بلند کرے گا، خدا کی بارگاہ میں دعا کرے گی جناب زہرا۔ خدا فرمائے جناب زہرا بس اے جبریل 8 دروازے کھول دو، تمام عزادار جتنے بھی جو محبت کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ، اور جناب زہرا فرمائے میرے بابا میں قدم نہیں رکھوں گا جنت میں جب تک تمام میرے حسین کے رونے والے جنت میں نہیں جائے گی۔ اس وقت شفاعت ہو جائے گا گناہ گار جتنے بھی ہیں جو محبت رکھتے ہیں، مگر ظالم کو شفاعت نہیں ملے گا۔ کبھی مجھے نہیں پتا کہ کن کو شفاعت کرے گا، مگر یہ مجھے معلوم ہے کن کو شفاعت نہیں ہو جائے گا۔ ظالم کو شفاعت کبھی نہیں ملے گا، اور ظالم سے ہٹ کر ہر قوم کو شفاعت ملے گا جناب زہرا کے صدقے بھی۔ اس لیے کل شروع ہو جائے گا پہلی مجلس انشاءاللہ ہر جگہ۔ ہم نے بھی کل مجلس رکھا، یہاں مجھے ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ میں چھوٹی مجلس رکھا ہم نے، کیونکہ جناب کیا پتہ زندگی پر کیا بھروسہ ہے، کب موت آئے گا۔ جناب یہ سب کچھ جیسے امام صادق نے فرمایا ہم 12 امام امت پر حجت ہے، ہماری حجت ہے جناب زہرا السلام، اس کا رتبہ بہت بلند ہے۔ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہم بیان کریں گے جناب زہرا کا رتبہ۔ جس دہلیز پر رسول سلام کرے گا اس کا رتبہ خدا ہی جانتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا، تمام کتاب لگ بھگ میں نے پڑھا، سرسری نظر میں نے بہت عالموں کے ساتھ گفتگو ہوا، میں نے کوئی روایت نہیں دیکھا کہ کوئی آیا تو رسول اللہ کھڑا ہو گیا، جبرائیل آیا رسول اللہ کھڑا ہو گیا، یہاں تک سلمان آیا، بڑے بڑے اصحاب یا مولا علی اتنا بڑا رتبہ وہ آیا، پیغمبر کھڑا ہوا، چاہے وہ داماد بھی نہیں کھڑا ہوا، مگر ایک شخصیت جب آتی ہے، میں نے ہر کتاب میں دیکھا، وہ ہے فاطمۃ، جب فاطمۃ زہرا رسول اللہ کی بارگاہ میں آتی ہے تو رسول اللہ اپنی جگہ سے نوبت کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کھڑا نہیں، یہ نبوت کھڑا ہوتا ہے، رسالت، یہ لوگوں کو سمجھاتا پیغمبر۔ شان دیکھو جناب، انہی مسلمانوں نے، اگر غیر مسلم کریں گے ہم کو دکھ نہیں ہے، عیسائی کری ہو، مگر مسلمانوں نے کہ جو مدینہ میں جو رسول کی صحبت میں بیٹھا، نفس غالب آیا، حکومت غالب آیا، رسول اللہ کا گھر جلا دیا، 12 دن بھی نہیں ہوا رسول اللہ کی وفات کو، اور مولا علی کے گلے میں رسی باندھا اور ان بچوں کو تماچا مارا۔ یہ کتنا ذلیل لوگ ہیں، تو انہی پر لعنت کرنا۔ جو بھی یہ رسول اللہ کا قاتل ہے، جناب زہرا کا قاتل نہیں ہے، کہ رسول اللہ کتنا پیار کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ۔ اس نے فرمایا یعنی انا مدین العلم والی الباب، ہمیں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، حسن حسین شباب اہل جنت، حسین منی وانا من الحسین فاطمۃ بعزت منی، پیغمبر نے فرمایا۔ یہ بھی فرمایا ہو کہ آل محمد مات من مات شہید، یہ پیغمبر نے نہیں فرمایا۔ یہ بھی فرمایا غدیر میں انی تاریکم فیکم ثقلین کتاب اللہ اترتی و اہل بیت، اے لوگوں میں جا رہا ہوں، میں 2 چیز آپ کو امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اللہ کا کتاب، ایک اہل بیت، ان کے ساتھ محبت، دونوں کو پکڑنا۔ مگر مسلمان نے کیسا رویہ کیا اہل بیت کے ساتھ، ایک اہل بیت بھی نہیں چھوڑا، ایک امام جو قتل کیا، یہ چاہے تلوار سے چاہے زہر سے، کیونکہ حکومت کا ڈر ہے، جو حکومت کے ہر امام شہید کیا، کوئی بچہ بھی چھوڑا نہیں، پھر بھی مسلمان لمبے لمبے داڑھی دیکھ کر۔ لعنت ہے ان مسلمانوں پر جن لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، اور دعا میں ان مسلمانوں پر جن لوگوں نے حلف کیا اہل بیت کو۔ اس وقت بھی اگر آپ کو عشق رسول ہے تو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، خدا کی قسم جنت کے جنت بھی خوش میں، ون سائڈ بات نہیں، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پیغمبر، تمام امت پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی محمد رسول نے فرمایا فاطمۃ بعزت منی۔ اگر نہیں اب کتاب دیکھو، ہر کتاب میں ہے، ملے گا۔ یہ جوک ہے، یہ حدیث پیغمبر ہے، تو یہی پیغمبر، یہی فاطمہ زہرا ہم نے رلایا، تو ہم پھر جنت کی دعویٰ کرتے ہیں۔ خدا سب کو توفیق دے کے مجلس کرنے کی،
یہ سمجھو عاشورہ سے کم نہیں ہے یہ دن جناب زہرا کی شہادت۔ ہر جگہ میں دوبارہ گزر، ہر جگہ ہر محلے میں مجلس کی برپا کرو۔ جو مجلس کی ابتدا خدا اس کو عنایت کرے گا، خدا اس کو عزت عطا کرے گا۔ جو جمع کرے گے وہ چلو ہم مجلس کریں گے، یہ تھوڑی ہے کچھ بریانی یا وازوان بنانا، اگر شربت ہی خالی بانٹے گا، چائے بنے گا، مگر مجلس برپا کرو۔ یہ بہت اہم دن ہے جس میں اسلام کا بنیاد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔